حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد دوسری جماعت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ وبعضهم الی تسمیۃ باللہ، اور کچھ عیسائی ایسے ہیں جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالی کا نام رکھتے ہیں یا دیتے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یا خدا کہنا شروع کیا۔ نظراً الی ان الواجب حل فیہ، اس بات کو دیکھتے ہوئے اس عقیدے کے تحت کہ اللہ تعالی نے حلول کر لیا ہے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں، معاذ اللہ، یہ انہوں نے دوسری طرح کا عقیدہ بیان کیا کہ عیسائیوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ نے ان میں حلول کر لیا، اور حلول کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں اس طرح داخل ہو جائے کہ دونوں میں کوئی تمیز نہ کر سکے۔ اللہ تعالی اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ ایسے مل گئے کہ ان میں دو ہونا ختم ہو گیا، وہ دونوں ایک ہی ہو گئے۔ جیسے آپ نمک کو پانی میں ملا دیتے ہیں تو نمک اپنی حیثیت کھو دیتا ہے اور پانی کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، تو یہ چیز تھی جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آئی، اور انہوں نے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا اتحاد کر لیا کہ دونوں کا وجود برقرار نہ رہا بلکہ ایک وجود ہو گیا۔ معاذ اللہ، کچھ جاہل ایسے بھی تھے جنہوں نے اس چیز کی اور اس عقیدے کی تبلیغ عیسائیوں میں کی، اور لاکھوں کے حساب سے لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو گئے۔ یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ اور بندہ ایک ہو گئے، یہ نظریہ بہت پرانا ہے، اور معاذ اللہ ایسے ہے کہ انسان اس میں پڑھ کے کفر تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے سختی سے اس سے منع فرمایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور لوگوں کو روکا ہے کہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو یہودیوں میں تھی اور بنی اسرائیل میں تھی۔ اللہ تعالی نے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے ناراض ہوئے۔ جب وہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم کو وہ وعدہ یاد نہیں رہا، اللہ نے تم سے اچھا وعدہ کیا تھا، یعنی یہ کہ اللہ تمہارے لیے تورات کو یا ایک کتاب کو دے گا، تو کیا یہ مدت لمبی ہو گئی؟ یہ تم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اللہ کا عذاب تم پر اترے، اور جو وعدہ میرا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت، ہم نے آپ کے وعدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا کیا تھا؟ 30 دن کا، اور اللہ کے یہاں 40 دن لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت، وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، ہم بنی اسرائیل نے چلتے ہوئے فرعونی لوگوں سے زیورات لے لیے تھے، اور وہ زیورات لے کے جب آپ تشریف نہیں لائے اور دیر ہو گئی تو سامری نے اس کا بچڑا بنا لیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور ایک دھڑ بنا دیا اور اس میں گائے کی طرح چلانا تھا، جیسے گائے آواز دیتی ہے
ایسی ہی اس سے آواز نکلتی تھی، فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اللہ ان کا رب یہ ہے، فنسیا، سو وہ بھول گیا، معاذ اللہ، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، اور خدا یہاں آ گیا، اللہ تعالی نے ان کا رد کیا۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ ایسے مل جائے کہ دونوں میں کوئی فرق نہ رہے۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، یہ دیکھتے نہیں کہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور وہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہ وہ چیز ہے جو سامری نے اپنی قوم کو سکھائی، اور اس نے کہا کہ یہ اللہ اس میں حلول کر گیا ہے، معاذ اللہ، اور اب تک یہودیوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس حلول کے اور ان چیزوں کے قائل ہیں۔ جو لوگ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے رسم و رواج سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی قسمیں ہیں، اور ان میں ایک قسم سیہونیوں کی ہے اور ایک قسم اشکنازی کی ہے۔ یہ جو اشکنازی ہیں یہودی، ان کے ہاں اب تک خانقاہوں کا نظام پایا جاتا ہے، اور فیلر جو کئی 100 برس پہلے ان میں گزرا ہے، شاید 1000-1500 برس سے بھی پہلے، اس نے اس حلول کو یہودیوں کے عقیدے کا حصہ بنا دیا، اور اب بھی یہودی مشائخ اور یہودی خانقاہوں کے چلانے والے وہ اسے بہت اونچے درجے کی چیز سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ پہنچ کے یہ نظریہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ انسان اور خدا ایک ہو گیا۔ سپنوزا کی تعلیمات جو ہیں، جب آپ اسے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا تو اس شخص تک کوئی بات پہنچ گئی تھی اور اس کے مسلسل مجاہدے نے اسے کسی مقام سے آشنا کر دیا تھا، اور یا پھر وہ اشکنازی ہونے کی حیثیت سے اس اتحاد اور حلول کی دعوت دے رہا تھا۔ یہی چیز عیسائیوں میں آئی، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہیں، اور والعیاذ باللہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ اس میں ایسے داخل ہو گئے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، اور یہی گمراہی مسلمانوں میں بھی آئی، اور وحدت الوجود جو خالصتاً ایک علمی چیز تھی، اور وحدت الوجود جو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی ایک بہت بڑی چیزوں میں سے چیز تھی، لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ موجود کی وحدت ہے، حالانکہ وہ بات وجود کی وحدت کی ہو رہی تھی۔ حتیٰ کہ جس کے لیے وجود اور موجود میں فرق کرنا بھی دشوار ہو، وہ بھی وحدت الوجود کی بیٹھ کے خانقاہوں میں بات کرتا ہے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، انہیں ہوا تک نہیں لگی کہ وحدت الوجود کیا چیز ہے۔ بالکل ان پڑھ صوفی اور خانقاہیں سنبھالے بیٹھے ہوئے، اور تصوف کی وہ باتیں کریں گے کہ سننے والے حیران ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور کبھی ان کے سامنے فتوحات مکیہ کھولو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کھولو، ایک سطر پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، اور دخل دیتے ہیں وحدت وجودی میں۔ وجود اور شہود کی بحث ان چیزوں سے بالکل الگ ہے۔ ارے بھئی، یہودی جس وحدت کے قائل ہیں اور عیسائی جس وحدت کے قائل تھے اور ہیں کہ اللہ اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہو گئے، وہ تو نرا کفر ہے۔ اس کا صوفیہ کے وحدت الوجود سے کیا تعلق ہے؟
بہت بڑے داعی تھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ وحدت الوجود کے، اور بہت بڑے داعی اور علم بردار تھے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ وحدت الشہود کے۔ اور وحدت الوجود اور شہود کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خود اور ان کے جلیل القدر پوتے وہاں محمد اسماعیل شہید ابن مولانا عبد الغنی ابن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے اپنی کتاب ابقات میں یہ کوشش کی ہے کہ شہودی اور وجودی بحث کو وہ صرف یہ ثابت کریں کہ یہ دونوں کا ایک ہی نظریہ تھا، صرف لفظی اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ بزرگوں میں جو خاندانی روایت چلی آتی تھی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے تکیے کے نیچے سے جو تحریر برآمد ہوئی، اس کے ذریعے سے بھی وہ ثابت کریں کہ شہود اور وجود میں آپس میں حقیقی اختلاف نہیں ہے، مگر یہ تمام مباحث ان انسانوں کے لیے ہیں جنہوں نے علم کے ساتھ ساتھ حقیقت میں سلوک، تصوف اور اس تزکیہ کے باقاعدہ اسباق حاصل کیے ہوں، مراقبات پورے کیے ہوں۔ 4 دن اللہ اللہ کر لیا، 5ویں دن اچھے خواب آ گئے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مراقبات کی حقیقت کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ تعلق مع اللہ کی یہ کیفیات جو شہود اور وجود سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، پھر بھی دخل دے گا ان چیزوں میں تاکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے ان ظالموں کی پرستش میں لگ جائیں، بھنگ پیے، چرس پیے، معاذ اللہ ایسے کام کرے اور اتنے بڑے بڑے مسائل میں دخل دے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس ظلم کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی اسلام کا مضبوط حکومتی نظام نہیں رہا، وگرنہ پکڑ ہوتی اور جیل ہوتی اور مار پڑتی تو پھر زبان سے یہ ہذیان نہ بکتے۔ عیسائی بھی کہتے تھے کہ اللہ اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ایک ہو گئے۔ یہاں جاہلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور اسے وحدت الوجود کا نام دے دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفَارَ دَاخِلَهُ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہو گئے، دوئی ختم ہو گئی۔ معاذ اللہ، یہ داخل ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی ان کا وجود ایک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کی تجسیم کا قائل ہونا کہ اللہ کا ایک جسم ہے، اور شریعت نے ان چیزوں کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر وہ صوفی جس کا نظریہ اور جس کے اعمال اس شریعت سے ٹکراتے ہیں جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ سراسر گمراہی پر مبنی ہے۔ ہاں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ظاہر میں شریعت کے خلاف ہے، لیکن سمجھنے والے سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ خام خواہ ان اللہ کے بندوں میں عیب جوئی نہ کرے۔ تو جب سمجھ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ وَلِهَذَا يَصْدُرُ مِنْهُ آثَارٌ لَمْ تُعَهَّدْ مِنَ الْبَشَرِ، اور پھر عیسائیوں نے یہ جو دلیل دی، حضرت فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے یصدر منہ، ان سے صادر ہوئے آثار، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے کارنامے جو کسی انسان سے
ہو ہی نہیں سکتے تھے. مثل احیاء الامواتی، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. وخلق الطیر، اور انہوں نے پرندوں کو بنایا. فکلامہ کلام اللہ، سو جو آدمی ایسے کام کرے کہ مردوں کو زندہ کرے اور پرندوں کو پیدا کرے، تو دیکھو بس اس کا کلام اللہ کا کلام ہے. جب یہ کہا کہ اس کا کلام اللہ کا کلام ہے، تو اگلا فکرہ کیا ہوا؟ اگلی نوبت کہاں آئی؟ وَعِبَادَتُهُ هِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ، اور اس کی عبادت اللہ کی عبادت ہے. یہ وہ گمراہی ہے جس کا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ درجہ بدرجہ گمراہی میں بڑھے ہیں. پہلے کہا وجود ایک ہو گیا، پھر انہوں نے کہا جی وجود ایک ہونے کی مثال، ہونے کی تشریح دیکھو، اس کی دلیل دیکھو، وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور انہوں نے پرندوں کو بنایا. تو جب ایسی ایسی چیزیں ان سے ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام پڑھ کے پھونکتے تھے تو زندگی پیدا ہو جاتی تھی. تو ان کا کلام اللہ ہی کا کلام ہے، تو ان کی عبادت اللہ کی عبادت کیوں نہیں؟ یہ وہ گمراہی ہے جہاں سے شرک کی طرف یہ لوٹیں. حالانکہ سوچنے کی بات یہ تھی کہ جو چیزیں ایسی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے سامنے آ رہی ہیں، وہ اللہ کا کرنا ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر میں ہے. بہت سی امتیں اور قومیں اس وجہ سے گمراہ ہوتی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے. اور ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ہاتھ سے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یہ خدا ہیں، انہوں نے کیا. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے معجزات دکھانے میں اختیار نہیں رکھتے تھے. ان کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پاس سے معجزے دکھا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات سے ان پرندوں کو بنا سکتے. یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ جہاں تک معجزات کا اور ان چیزوں کا تعلق ہے، یہ کافروں کی فرمائش پر معجزات ہم نہیں بھیجتے. ہمارا جہاں جی چاہے اور حکمت اس بات کی متقاضی ہو کہ ان کو معجزات دکھائے جائیں، ہم دکھا دیں گے. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ سمجھیں کہ معجزہ ہونا چاہیے، اس وقت دکھا دینا چاہیے، اور ہم نہ چاہیں تو ہم کسی کو معجزہ نہیں دیتے. اسی لیے 7ویں پارے اور سورہ انعام 6 سورت میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی. کافر کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ایک معجزہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے تاکہ ہر کوئی دیکھے اور ان کی بات مان لے. غالباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی چاہا، تو اللہ تعالی نے تربیت فرمائی کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہی رہیے، اور دیکھیے اگر ہمیں منظور ہوتا تو بغیر معجزہ دکھائے بھی سب کے دل ہم پھیر دیتے. 35 نمبر آیت میں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر گراں گزرتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، اعراضهم ان کا تغافل کرنا
ان کافروں کا نہ ماننا، آپ کی باتوں کی طرف دھیان نہ دینا، حق اور سچائی کی دعوت کو قبول نہ کرنا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ کو اتنا گراں گزرتا ہے ان کا کہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے، تو اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ زمین میں سرنگ کھود لیں، او سلمًا فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں لگا لیں، زمین کے نیچے تشریف لے جائیے، سیڑھی لگا لیجیے آسمان تک، فتاتیہم بآیہ، اور ان کو ایک معجزہ لا کر آپ دکھا دیں۔ ہم ہرگز معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نادان لوگوں میں سے مت بنیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہ ہیں جو دل کے کانوں سے اس اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور یہ جو مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اٹھائے گا قیامت میں۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ کی طرف جائیں گے۔ اب سب کے متعلق یہ توقع ہی نہ رکھیے کہ یہ ایمان قبول کر لیں گے۔ جن کے دلوں کے کان اللہ نے بند کر دیے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، تو مانیں گے کس طرح؟ اور یہ جن کے کان بند کر دیے ہیں یہ کافر مردے کی طرح ہیں، قیامت میں دیکھ کر یقین لائیں گے۔ آپ ان کی فرمائش کے پیچھے جائیے ہی نہیں۔ ان کافروں نے کہا، اگلی آیت میں آتا ہے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں خدا نے اپنے ہونے کی کوئی نشانی بھیجی، کوئی معجزہ بھیجتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھاتے۔ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب ارشاد ہوا کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ کو اس بات پر پوری قدرت ہے کہ کوئی معجزہ دے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ معجزہ دیکھیں گے پھر بھی انکار کریں گے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور تم کہتے ہو خدا اپنے ہونے کی کوئی نشانی کیوں نہیں ظاہر کرتا؟ دیکھو کوئی زمین میں ہلتا نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جو بھی جانور دو پروں سے اڑتا ہے، کوئی جانور ایسا نہیں جو زمین میں رینگتا ہو، چلتا ہو، دو پروں سے اڑتا ہو ہوا میں، الا امم امثالکم، یہ امت ہیں، ایک ایک گروہ ہے تمہاری طرح، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے ہم نے لکھا نہ ہو، ثم الی ربہم یحشرون، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں کوئی خدا دکھاتا؟ ان جانوروں کو دیکھو، ان کی زندگیوں میں تھوڑی نشانی ہے تمہارے سمجھنے کے لیے؟ کون ہے جو انہیں ہواؤں میں اڑاتا ہے؟ کون ہے جو انہیں ہواؤں میں تھام لیتا ہے؟ کون ہے جو ان جانوروں کو زمین میں پھیلائے ہوئے ہے؟ اور یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، اس میں لکھی ہوئی ہیں، تم کہتے ہو کوئی معجزہ نہیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھ کے گمراہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ ہمارے عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے اور ہم اس عقیدے پر قائم ہیں، اور ہم اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اتنی ترقی اور عروج نہیں پا سکتا کہ معاذ اللہ وہ اللہ بن جائے، اور حق تعالی شانہ وہ اپنے مقام سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ بندہ ہو جائے۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ بندوں میں اللہ کے مقرب بندوں میں، اللہ کے بڑے عزت والے بندوں میں، جن پر خدا نے بھروسہ کیا، جن پر خدا نے اعتماد کیا، اور اللہ نے ان کے اعتماد پر پوری دنیا کی
ہدایت اور گمراہی، جنت اور جہنم، کفر اور ایمان کا فیصلہ کیا، ان سب کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے باوجود عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب اتنی چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھنے میں آتی ہیں تو دیکھو اس کا کلام اللہ کا کلام ہے، وعبادتہ ہی عبادت اللہ، اور ان کی عبادت اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کرو یا نہ کرو، ان کی عبادت کر لو۔ یہ اگر ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض، یہ راضی تو اللہ راضی، اور خدا اگر ناراض ہو جائے یہ راضی ہوں تو ان کو خوش رکھو، اللہ کو یہ منا لیں گے، خوش کر لیں گے۔ لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں، یہ خوش ہوں، اور اگر اللہ خوش ہو اور یہ ناراض ہو گئے تو اب خدا کو راضی کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے جب تک کہ انہیں خوش نہ کرو۔ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان انہوں نے ایک ایسی چیز پیدا کر لی جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ربنا قریب فنناجی، اللہ تعالی ہمارے قریب ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ اسے پکاریں، ام بعید فننادی، یا اللہ دور ہے ہم زور زور سے اللہ کو پکاریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا دعا کے متعلق کہ دعا ہم مانگتے ہیں تو آہستہ مانگیں کہ اونچی آواز سے مانگیں، قریب ہے آہستہ مانگیں، دور ہے اونچی پکار کریں۔ اللہ تعالی نے اس سوال کو سنا۔ انہوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے پوچھنا تھا، عرض کرنا تھا کہ اللہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے ہاں سے اگر قاعدے اور قانون کی بات چلتی تو اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، اور پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتاتے۔ جس چینل سے سوال گیا تھا جواب کے لیے وہی چینل ہونا تھا، لیکن اللہ کی پکار، اللہ کو بلانا، اللہ سے دعا مانگنا اتنا اہم مسئلہ تھا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو اللہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہی نازل فرما دی، اور اللہ نے کہا اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آگے ہونا چاہیے تھا کہ آپ انہیں بتائیں کہ یہ باتیں، یہ نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے بندو انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، جب جبین نیاز سجدے میں ٹکا دیتا ہے، اور جب اپنے چہرے اور ناک کو رگڑتا ہے زمین پہ میرے سامنے، میں سنتا ہوں، سب سنتا ہوں میرے بندوں، میں سنتا ہوں۔ اللہ نے براہ راست اپنے بندوں سے تخاطب فرمایا اور انہیں کہا تاکہ کسی کو یہ وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں گے پھر اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ نے کہا میرے بندو براہ راست مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں۔ عیسائی اس مقام پر اور شرک میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے، کیا کرنا ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنے پاس سے یہ نظریے گھڑے، اور انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش، ان کی عبادت۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بہت اہم چیز ہے کہ عبادت کیا ہے، اور بہت اہم چیز ہے کہ شرک کیا ہے۔ حقیقت میں اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالی نے توفیق دی، یاد رہا
تو اس کو بھی کسی وقت عرض کریں گے، مگر خدا کی عبادت کا مستحق بندوں کو ٹھہرانا یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور پھر ان کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوئے۔ خلف اور خلف میں فرق ہے، کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے خلف الرشید، خلف لام کے سکون کے ساتھ، اس کا مطلب ہے نالائق جانشین، بیٹا یا خلیفہ یا کوئی بھی جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، جب وہ نالائق ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے خلف، اسی لیے کہتے ہیں ناخلف۔ ایسا نکما، ایسا ناقابل اعتبار آدمی، اور جب وہ ٹھیک ہوتا ہے پیچھے والا تو اسے کہتے ہیں خلف، لام کی زبر کے ساتھ۔ تو خلف اور خلف میں فرق ہو گیا نا۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بعض جانشین ان کے بعد ایسے آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے جہنم اور عذاب بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ خلفن۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اسی عربی عبارت کو استعمال فرمایا ہے، فخلف من بعدہم خلف، کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے اور ان کے بعد ایسے نالائق آئے، لم یفتنوا لوجہ التسمیہ، جنہوں نے وجہ تسمیہ نہیں سمجھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کیوں کہا گیا ہے۔ پچھلوں نے تو اس لیے کہا کہ انہوں نے کہا یہ خدا کے بہت قریب ہیں، اللہ نے ان میں حلول کر لیا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کے جلال، اس کی وحدانیت، اس کی صمدیت، اس کی بے نیازی پر جب نظر جاتی ہے تو ایسے جملے کہنے سے دل کانپتا ہے، لیکن کیا کریں، اس کفر کو اور اس شرک کو بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنے عقیدے ٹھیک رہیں۔ حضرت فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے نالائق آئے کہ پچھلی نسل نے تو یہ کہا کہ وہ اور خدا ایک ہیں، قادو یجعلون البنوۃ حقیقتاً، اور انہوں نے انہیں اپنا حقیقی بیٹا اللہ کا مان لیا، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حقیقی بیٹا مان لیا۔ معاذ اللہ، انہوں نے پھر کچھ کسر رہنے دی تھی کہ انہوں نے کہا مریم کے بیٹے تھے، لیکن اللہ کا قرب اتنا حاصل ہو گیا تھا کہ دونوں ایک ہی ہو گئے تھے۔ یہ اگلی نسل جو آئی انہوں نے اس بات کو اور بڑھایا اور انہوں نے کہا دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا، اور یہ جو بیٹا ہونا ہے یہ اللہ کا حقیقی بیٹا تھا۔ او یزعمون، یا پھر انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہ الواجب من جمیع الوجوہ، کہ ہر اعتبار سے جس طرح اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ ایک گروہ ان میں ایسا بھی پیدا ہو گیا جس نے اللہ میں اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی فرق ہی نہیں رہنے دیا، یعنی جس طرح اللہ کا ہونا واجب الوجود ضروری ہے، اس اصطلاح کی تشریح پہلے گزر چکی۔ انہوں نے کہا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ ہو تو کائنات ہی تباہ ہو جائے۔ یہ گمراہ کن مذہبی تصورات۔ انہوں نے دنیا کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ باقاعدہ کلیسا نے یہ تصور دیا کہ یہ زمین پوری کائنات سے افضل ہے،
کئی سو برس تک انسانیت کی ترقی رکی رہی کہ یہ زمین پوری کائنات سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئے تھے اور ان کی جنم بھومی جہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے وہ اس پوری دنیا سے افضل جگہ ہے، کیونکہ ان کا جسم مبارک مس ہوا تھا اس زمین سے. عجیب و غریب گورکھ دھندا ہے وہ، حالانکہ محض برکت کی جگہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس زمین کو یہ شرف حاصل ہے اور اس میں بھی برکتیں ہیں، اور ہم برکت بھی اس میں نہ مانتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہوتا. ان کی وجہ سے گمراہی کے بادل چھٹے اور ان کی وجہ سے ہدایت ملی، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی تھا کہ اب کائنات سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں، اس زمین کی کائنات. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زمین پہ پیدا ہوئے سب سے اچھی زمین ہو گئی ہے. اسی لیے سائنس نے جب ترقی کی اور ان کی شرکیہ باتوں اور گمراہیوں سے سائنس کا جب ٹکراؤ پیدا ہوا تو عیسائیت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے دین کو ان نئی نئی تحقیقات کے مطابق عقلاً ثابت کر سکتے، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے عیسائی، آپ پوچھ لیجئے جا کے عقیدہ، وہ کہتا ہے میرا کوئی عقیدہ نہیں. اب ہمارے اس دور میں یہ سپر ڈنر جو کرتے ہیں عیسائی، اب بھی کون ثابت کرے گا کہ یہ خون ہے، اور کون ثابت کرے گا کہ یہ چیزیں، یہ شراب اس طرح اپنی حیثیت تبدیل کر لیتی ہے؟ معاذ اللہ، یہ سب چیزیں اب تو سامنے ہیں نا. یہ ہیں وہ مذہبی داستانیں اور یہ ہیں وہ مذہبی جھوٹ جنہیں کلیسا کبھی بھی حقیقت میں عقل کے مطابق نہیں ثابت کر سکا. پوری دنیا میں صرف اور صرف اب ایک دین، اللہ کا دین اسلام ہی ایسا دین ہے جو عقل کے معیار پر بھی پورا اترتا ہے، اور جو کچھ نقل صحیح سے ثابت ہے وہی کچھ عقل سریر سے ثابت ہے. ان دونوں میں آپس میں تضاد نہیں. اسلام کو چھوڑ دیجئے، دنیا کا کوئی دین مذہب آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ دین عقل کے مطابق ہے، نہیں ثابت ہوتا. یہ اگلی نسل نے یہ کیا کہ انہوں نے بنوت حضرت نے استعمال کیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنوت کا مطلب بیٹا ہونا، ابنیت. انہوں نے کہا مسیح علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، حقیقی بیٹے خدا کے، معاذ اللہ، جس طرح خدا ہے. وَلِذَلِكَ رَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ تَارَةً. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں آگے فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تردید کی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی بات کو، شرکیہ عقیدے کو پلٹا ہے. تارتن، کبھی تو یہ فرمایا بِأَنَّهُ لَا صَاحِبَةَ لَهُ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے. بدیع السماوات والارض، حضرت اپنی بات کی تائید میں اور اپنے دعوے کی تائید میں قرآن کریم کی آیت لے آئے کہ اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ دیکھو اس کائنات میں آسمان اور زمین کو اللہ نے بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اور جب وہ کسی کام کا ہونا طے کرتا ہے تو بس یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، فیکون، سو چیز ہو جاتی ہے. پاگل ایسے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی بیوی قرار دیا
اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اللہ نے ان چیزوں کی نفی کر دی اور اللہ نے بتایا کہ کائنات میں صرف اسی کی ذات ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی بیوی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز یہاں پر بیان فرمائی ہے یہ وہ مبالغہ تھا اور غلوف تھا جو عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برتا تھا۔ اللہ نے بار بار اس چیز کی نفی کی۔ چھٹے پارے میں سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف وہ بات کہو جو تحقیق پر مبنی ہے، مت بولو اللہ کے حق میں مگر الا الحق، سوائے سچائی کے، مت مبالغہ کرو۔ ہر دین میں مبالغہ آتا ہے، ہر جماعت میں مبالغہ آتا ہے، حقیقت ذرا سی ہوتی ہے بڑھا کر اسے جھوٹ تک پہنچا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو بالکل واضح اور روشن دن کی طرح اور روشنی اور سورج کی طرح بالکل صاف چھوڑ کر گئے تھے، اس دین میں بھی مبالغہ کرنے والوں نے کوشش کی، لیکن اللہ کے جو اچھے بندے تھے انہوں نے رد کر دیا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، آپ اسے اٹھا لیجئے۔ بغداد کے حالات پڑھیے، 317 ہجری کے حالات پڑھیے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، اور جب اس آیت پر بحث ہوئی کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، تو مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو ایک گروہ نے کہا کہ اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ قبول کرے گا گناہ گاروں کے بارے میں، اور یہی صحیح بات تھی۔ دوسری طرف عام عوام اٹھے، انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش کے اوپر بٹھا لے گا۔ پہلوں نے تردید کی، انہوں نے کہا یہ مبالغے کی باتیں ہیں، مت کرو، اور ان دونوں گروہوں میں باقاعدہ جنگ ہوئی، اور کتنے ہی لوگ اس مذہبی تفرقے میں مارے گئے، اس لیے کہ جاہل اس سے کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ عرش پر بیٹھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سمجھنے لگے۔ اور یہ تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے، یہودی کیا، عیسائی کیا، مسلمان کیا، وہ ان چیزوں میں جہاں پر علمی اختلافات ہوتے ہیں ایسے لڑتے اور جھگڑتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس اسلحے کا استعمال کریں جو علم کے میدان میں ہوتا ہے، وہ اس اسلحے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جو جنگ کے میدان میں ہوتا ہے۔ علم کا میدان، یہاں پر جب اختلاف ہوتا ہے تو دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ اگر ایک دلیل کو آپ کا مخالف نہیں مانتا، دوسری دلیل پیش کر دیں، دوسری نہیں تیسری پیش کر دیں، چوتھی پیش کر دیں، پانچویں پیش کر دیں، دلیل پہ دلیل دیتے چلے جائیے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا نفس، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ بس کافی دلائل دے دیے، اب اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے بعد چپ ہو جائیں۔ یہ علمی طریقہ کار ہے۔ اور ہمارے یہاں اگر کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی شخص اپنی دلیل دے دے تو بجائے اس کے کہ اس میدان میں اس کی دلیل کو دلیل سے رد کرو، اسلحہ اٹھا کر لے آئیں گے
اور یہ اسلحہ جہاد کے لیے تھا بھئی، جنگ کے لیے تھا، علمی مسائل کا اسلحے سے کیا تعلق ہے؟ اسی وجہ سے مذہبی فرقہ واریتیں جب پھیلتی ہیں تو خون بہنے لگتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگلی جو آئندہ نسل آتی ہے نا 20-30 سال بعد، وہ ان خونی واقعات کو سنتی دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے باز آئے جی ہم مذہب سے، ہمیں دین کی ضرورت ہی نہیں۔ اس اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے اور دلائل کے میدان میں قائم رہنا چاہیے، اور دلائل میں جب ہار جاتے ہیں، جب دلیل نہیں ملتی تو پھر تشدد پہ اتر آتے ہیں۔ یہی انہوں نے بغداد میں کیا۔ بھئی اللہ کے اچھے بندے جنہیں خدا نے دین کی سمجھ دی ہے، وہ کہتے ہیں مقام محمود سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہے جو قیامت میں ہوگی۔ لوگ نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ تو توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس سے کم مقام ہی نہیں ہے کہ خدا انہیں اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا، معاذ اللہ۔ یہ وہ چیز تھی جنہوں نے اس امت میں بھی تباہی مچائی۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا ہے 4 سورت النساء میں کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سوائے سچائی پہ تحقیق پر مبنی بات کے اور کوئی بات نہ کہو۔ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اور خدا ایک ہو گیا تھا، یا وہ خدا کے حقیقی بیٹے ہو گئے تھے، یا ایسی باتیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، اور یاد رکھو مسیح جو ہے عیسیٰ مریم علیہ السلام کا بیٹا، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلام ہے۔ القاها الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف ڈال دیا، روح منہ، اور اللہ کے ہاں سے آئی ہوئی ایک پاک روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو مانو اللہ کو اور مانو اللہ کے رسولوں کو علیہ السلام۔ ولا تقولوا ثلاثہ، مت بتاؤ اس کو 3، مت کہو 3 خدا۔ انتہوا خیر لکم، یہ بات چھوڑو تاکہ بھلا ہو تمہارا، جنت ملے، اللہ کا قرب ملے، قیامت میں اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہو۔ اللہ کو 3 جگہ بتاتے تھے، باپ، بیٹا اور روح القدس، جیسے کہ اس سے پچھلی نشست میں یہ بات عرض کی جا چکی۔ اسی لیے فرمایا کہ دین کی بات میں مبالغہ عیب ہے۔ ایک شخص آپ کو اچھا لگتا ہے، اعتقاد ہے، تو اس کی تعریف میں حد سے مت بڑھیے، جتنی بات تحقیق کی ہے بس اتنی ہی کہیے۔ حقیقت میں اللہ جنم دے بیٹے کو، یہ اللہ کے لائق نہیں ہے، اور جنم نہ دے لیکن کسی کو اتنا پیارا کر لے، جس طرح باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے کہ سب کام اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو نائب بنا دیتا ہے، خدا ایسا اس کو بیٹا بنا لے عیسیٰ علیہ السلام کو، یا کسی بھی اپنے پیارے نبی، پیغمبر، رسول علیہ السلام کو، تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ دونوں صورتیں ہو سکتی تھی، یا تو بیٹا نسبی ہوتا، خدا اس سے پاک ہے، اور نہیں تو بیٹے جیسے اختیارات اس کے سپرد کر دیے جائیں تو کیوں کرے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے بھئی، اس پر کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی بیماری نہیں، اسے مر جانے کی کوئی بات نہیں، وہ ان تمام معائب سے پاک ہے۔ سبحانہ وتعالی ما یقول الظالمون علوا کبیرا، سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا آخر پہ آیت کے کہ کفا باللہ وکیلا، انتہوا خیر لکم، اللہ نے کہا چھوڑو اس بات کو 3 کہنے کو، اس مبالغے کو چھوڑ دو۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ جو ہے سو ایک معبود ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، تنہا، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، وہ پاک ہے۔ اولاد حقیقت میں ہو، اس کی کوئی بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی، وہ ہے ہی نہیں،
معاذ اللہ. اور اولاد اس وجہ سے ہو کہ اسے ضرورت ہے بڑھاپے میں یا بیماری یا کسی عذر میں اولاد کام، اس کو کوئی ضرورت نہیں بھائی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو، اپنے کام وہ خود ہی کرتا ہے، اسے کوئی ضرورت ہی نہیں. اس لیے منع کیا کہ مبالغہ مت کرو، بس جتنی بات ہے اتنی کہو. یہ مرض اس امت میں بھی ہے. اپنے مشائخ کو حد سے بڑھانا، بیان کرنا. یہ کہو کہ میری اصلاح کے لیے، میرے تعلق کے لیے میں نے اپنے میں اور اپنے شیخ میں جتنی مناسبت دیکھی ہے، جتنے مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، اتنا دنیا میں کوئی اچھا نہیں لگتا، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ میرے شیخ جو ہیں بس اس دنیا میں سب سے بڑے ولی اللہ یہی ہیں، غلط باتیں ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کون اس کے نزدیک کتنا بڑا ہے، نفع سب سے زیادہ اس سے ہوتا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ مجھے ان سے بڑا نفع ہوا، فائدہ پہنچتا ہے، دنیا بھر میں اتنا مجھے کسی سے فائدہ نہیں جتنا ان سے. یہ تو نہ کہو کہ دنیا میں ان جیسا ولی اللہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ مبالغے کی باتیں، اور یہ سکھاتے ہیں باقاعدہ تاکہ مرید جا کر ڈھنڈورا پیٹیں اور سلسلہ بڑھے اور کچے لوگوں کو خلافتیں دیتے ہیں تاکہ کسی طرح لوگ آئیں، ہلکے بڑھیں. اور وہ اتنا بنیادی تصوف بھی نہیں جانتے جو مشائخ نے اور اکابر نے تصوف میں لکھا. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ایک جگہ ایک مرید کو خط میں لکھتے ہیں کہ جب تم سے کوئی کہے کہ مجھے بیعت کر لو تو ایسے ہی ڈرنا چاہیے جیسے شیر حملہ آور ہوتا ہے اور انسان ڈرتا ہے. ڈرے اس بات سے، خوف چھا جانا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ تک پہنچنے کی راہ مجھ سے طلب کرتا ہے، میں خود کس پانی میں ہوں یہ بھی تو سوچ لوں. تعویلیں کریں گے بغیر تربیت کے، محض اچھے خواب دیکھنے پر جو خلافتیں دی جاتی ہیں، پھر اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. اور سلسلہ کہاں پھیلتا ہے؟ ڈوبی جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے منع کیا کہ دیکھو مبالغے سے کام نہ لو. اس امت میں بھی یہ مرض ہے، حتیٰ کہ صوفیہ میں مرض آ گیا. ایک مجمع ہے، شادی کی تقریب ہے، 10 خواتین جمع ہے. بچہ کہے کہ میری ماں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، غلط بات ہے. اور ماں ہو کالی، ماں میں کوئی عیب ہو، تو ذرا سوچو وہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ ہے یا نہیں. ہاں، بچہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے زیادہ کوئی پیارا نہیں لگتا ان 10 میں، اور کہتا ہے کہ میری ضرورت میری ماں سے ہی پوری ہوگی اور مجھے تو اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے، یہ سب ٹھیک ہے اس لیے کہ اس کی ماں گوری ہے یا کالی ہے، اپنے بچے کے لیے تو بہرحال وہ ماں ہے نا. یہ ہے وہ چیز جس میں فرق نہیں کرتے اور مبالغہ کرتے. اللہ نے منع کیا، اللہ نے کہا مت مبالغہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. بس یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہے. اسی لیے اللہ نے پھر ان کا رد کیا ہے 7ویں پارے میں سورہ انعام میں. اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. قرآن اللہ کی توحید اس پر بار بار لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. قرآن آدمی پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے اور اللہ کس طرح چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم سے بچیں. مگر قرآن پڑھیں کیوں؟ وجہ نہیں پڑھتے، لوگ بالکل نہیں پڑھتے.
خود سے نہیں پڑھتے تو اساتذہ کے پاس جا کر کسی ایسی کتاب کو پڑھنا جس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا میں ڈگری نہیں ملتی. پورا قرآن اب پڑھ جائیے, مہینے کے 10,000 روپے نہیں ملتے. معاذ اللہ, ایسی فضول پڑھائی جس کا کوئی نفع ہی نہ ہو دنیا میں. یہ ذہن بن گیا ہے کہ انسان معاشی حیوان ہے, کام بس وہ کرو جس سے پیسے ملتے ہوں, اور حتیٰ کہ پیسے بھی ملیں تو بھی نہیں پڑھنا. اسی لیے دنیا میں جو ٹاپ کی تعلیم ہے, جس تعلیم کی وجہ سے انسان پیسے کماتا ہے, اب دنیا کی اقوام میں کبھی ریسرچ کریں تو سب سے زیادہ نکمے اور نالائق مسلمان لڑکے اور لڑکیاں. انہی کی عمر کے گورے لڑکے اور لڑکیاں کیسے پڑھتے ہیں. بچوں کو دیکھو صبح اٹھ کے کیسے اسکول جاتے ہیں, کچھ بھی ہے اور کچھ بھی پڑھتے ہیں, وہ ان کے اپنے نظریے اور عقیدے ہیں. اور ہمارے ہاں اسکولوں کا ماحول, تعلیم کا ماحول, ان کا بھی قصور اور ان کا بھی قصور, بالکل مسلمان تعلیم کے لوگ ہی نہیں رہے. اور مسلمان بچہ پڑھ جائے یا مسلمان ہو اور سچ بول جائے, نہیں کرتے. کیا ان کے قائدین اور کیا ان کے مذہبی قائدین اور کیا ان کے دنیا کے قائدین, بازار گرم ہے جھوٹ کا, صبح سے شام اور سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ. مسلمان سچ نہیں بولتا اور مسلمان پڑھتا نہیں ہے, باقی جو اور مرضی کام کرا لو ان سے. اللہ نے منع کیا, اللہ نے فرمایا مت مبالغہ کرو ایسی چیزوں میں. قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلے اللہ کس طرح سمجھاتا ہے. اللہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نئی طرح بنانے والا ہے آسمان و زمین کا. انا یکون لہ ولد, لوگوں خدا کے یہاں بیٹا کہاں سے ہو گیا, مسیح علیہ السلام اس کے بیٹے کہاں سے ہو گئے. ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. یہ فرقہ غالباً عیسائیوں میں زیادہ نہیں چلا, لیکن ایک زمانے میں موجود تھا, اور وہ برملا کہتے تھے کہ مریم جو ہے ان کا خدا سے ایسا تعلق ہے. معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اور اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور لوگوں ہر چیز سے وہی واقف ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, اللہ ہے تمہارا رب. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کسی کو بندگی نہیں. خالق كُلِّ شَيْءٍ, بنانے والا ہر چیز کا. فَاعْبُدُوهُ, سو تو تم اس کی بندگی کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور اس پر ہے ہر چیز کا حوالہ, ہر چیز کی وکالت اس کے ذمے. مت کرو ایسی باتیں. ایک اور جگہ اللہ نے اسی شرک کو رد کیا, یہ جو عیسائیوں کی طرف سے دنیا میں پھیلایا گیا. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور پوجتے ہیں اللہ سے نیچے جو چیز نہ برا کرے ان کا نہ بھلا کرے ان کا. 11واں پارہ 10ویں سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 18 ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. اللہ ناراض ہو جائے, یہ ہماری سفارش کر کے اللہ کو راضی کرا دیتے ہیں. اللہ کہے کہ اولاد نہیں دینی, رزق نہیں دینا, یہ اللہ کے پاس اللہ کے پیارے جاتے ہیں, خدا دے دیتا ہے. اللہ نے کہا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, کیا تم اللہ کو جتاتے ہو, اللہ کو خبر دیتے ہو, اللہ کو بتاتے ہو اس کے ایسے شریکوں کا جو خود خدا نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں ان کا کوئی وجود بھی ہے. کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی بارگاہ میں یہ ہمت کر سکے کہ اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرے, کجا یہ کہ فیصلہ وہ کرے اور کوئی اس میں دخل دے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, پاک ہے اور بہت دور ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ شرک اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور کرتے ہیں.
حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا حاشیہ لکھا ہے. اسے بھی مصیبت یہ کہ پڑھنا پڑتا ہے نا, یہ بڑی مصیبت ہے بھائی. پڑھیں کیوں؟ جب مسلمان ہے تو پڑھیں کیوں؟ حضرت نے حاشیے میں لکھا ہے یہ بات نا کہ وہ خدا کے پیارے ہیں اور سفارشیں کرتے ہیں اللہ کے ہاں, معاذ اللہ. حضرت فرماتے ہیں جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے, اور اللہ ایک ہے, اور یہ شریک اس کی طرف سے ہم پر مختار ہیں. یہ جن کو ہم خدا کا پیارا کہتے ہیں, یہ جو خدا کے شریک ہم ٹھہراتے ہیں, اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے. جسے چاہیں اولاد دیں, جسے چاہیں نہ دیں, جس کی چاہیں ٹرانسفر کرا دیا کریں, جس کی چاہیں مانیں, جس کی نہ چاہیں نہ مانیں, جب چاہیں بارش برسا دیں, جب چاہیں فصلیں اگا دیں. جو کام اسباب کے دائرے سے اوپر کے ہیں سب میں خدا کے شریک ہیں. اللہ نے سلطنت ان کے حوالے کر دی ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ جب حضرت نے حاشیہ لکھا تھا اس وقت تو مسلمان ایک ہی تھے کہ نہیں تھے؟ 1205 ہجری کی بات ہے, آج سے 225 سال پہلے. اس وقت تو اتنے فرقے نہیں تھے. حضرت نے لکھا ہے جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے, اور اللہ ایک ہے اور یہ شریک اس کی طرف سے ہم پر مختار ہیں. سو فرمایا کہ اگر اس نے مختار کیے ہوتے تو آپ ان سے کیوں منع کرتا؟ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ میری طرف سے اجازت انہیں ہوتی کہ جو چاہیں اس کائنات میں نفع نقصان لوگوں کے کرتے پھریں تو میں اسے کیوں منع کرتا؟ اور جو کہیں کہ ہمارے دین میں منع نہیں کیا تم کو منع کیا ہوگا. تو اگلی آیت میں اس کا جواب ہے. اب اس امت والے کہیں کہ عیسائیوں تمہیں منع کیا تھا, خدا نے ہمیں تو منع نہیں کیا. حضرت فرماتے ہیں اگلی آیت میں اس کا جواب ہے, اور جواب یہ ہے کہ دین اللہ کا ایک ہے, یعنی صحیح عقیدہ وہ ہمیشہ سے سب کا ایک ہے. جو لوگ بچل گئے ہیں, جو لوگ پھر گئے ہیں, پھر ان کو بتا دیا ہے, پھر ان کو اس قرآن میں سمجھا دیا کہ نہ شرک کرو, اعتقاد میں کچھ فرق نہیں. یعنی عقیدہ ساری امتوں کا ایک ہے. عقیدے کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے ہاں اس کی اجازت تھی ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے, یا ہمارے ہاں اجازت ہے تمہارے ہاں اجازت نہیں. شرک جس طرح حضرت آدم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں منع تھا, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی منع ہے. جس طرح خدا کی صفات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی تلقین فرمائی تھی اور ہمیں گمراہی سے بچایا تھا, اسی طرح یہ اللہ کی صفات کے بارے میں وہی عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تھا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تھا. عقیدے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یکساں ہوا کرتے ہیں نا. اس لیے حضرت نے فرمایا یہ حاشیے پڑھنے کے قابل ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْفِرَقُ الثَّلَاثُ لَهُمْ دَعَاوِی عَرِیضَةٌ. یہ 3 گروہ ہیں, ایک نجومی, ایک مشرکین جو مورتیوں کو پوجتے ہیں, تیسرے عیسائی بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اپنے معبودوں کے بارے میں. وَخُرَافَاتٌ کَثِیرَةٌ. اور حضرت نے فرمایا آگے اور بہت خرافات ہیں ان کی باتوں میں, بے شمار خرافات. خرافات کا مطلب فضول باتیں, بیکار باتیں. لا تخفى على المتبع. جو کوئی ان گمراہ دینوں کو پڑھتا ہے جانتا ہے اس بات کو, اس پہ کوئی ان کی شرک کی جو کیفیات ہیں چھپی ہوئی نہیں. ان میں سے کچھ باتیں عیسائیت کے شرک کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. وَانْهَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ بَحَثَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اور یہ 2 آخری جو چیزیں ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس پر خوب بحث کی ہے. ایک اس بات پر شاہ اللہ رحمۃ اللہ فرمایا 2 آخری چیزیں. 2 آخری چیزیں کون سی ہوئی؟ ایک توحید تدبیر اور ایک توحید الوہیت, یعنی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے, اس کائنات کو وہ چلا رہا ہے. یہ تدبیر کی توحید. اور چوتھا درجہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے, جو چلا رہا ہے اس کائنات کو, حقیقت میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے.
یہ دونوں درجوں پر حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن نے بہت زیادہ بحث کی ہے، وَرَدَّ عَلَى الْكَافِرِينَ شُبْهَةٌ رَدًّا مُشَبِّعًا، اور قرآن نے ایسے کافروں کا رد کیا ہے اور ان کے جو بوگس آرگومنٹس ہیں ان کو قرآن نے اچھی طرح جی بھر کے لفظ استعمال کیا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشبع مطلب پیٹ بھر کے رد کیا۔ خدا نے خوب ان کے نظریات کو جھنجھوڑا ہے، اور قرآن نے ان دونوں مرتبوں پر کہ اللہ کے علاوہ جب نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں تو عبادت کو کے لائق بھی وہی ہے، بس عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے یہ چاروں مراتب بیان کیے اور بتایا کہ اللہ کی توحید چار طرح سے ہے، اور اس طرح سے شرک کرتے تھے لوگ، اور اللہ تعالی نے اپنی توحید کو قرآن میں اس طرح سے واضح کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جو توحید کے معاملے میں تھا، ان کی عبارت جو حجت اللہ البالغہ میں تھی، وہ یہاں پر مکمل ہوئی، اور اس عقیدے کے بارے میں اللہ تعالی کے ہونے اور اس کی ذات پاک کے دلائل اور اس کی صفات عالیہ سے پہلے جو عقیدہ ضروری تھا، یعنی اللہ کا ہونا اور پھر ایک ہونا، اس پہ اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے بحث ہو چکی، دلائل بھی ہو چکے تھے، مگر مناسب معلوم ہوا کہ اپنے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور جو عبارت توحید کے متعلق آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہاں پر پہنچ کے پوری ہوتی ہے۔